بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایت ہے کہ کسی جگہ ایک نابینا، ایک مبروس یعنی سفید جسم پر سفید داغوں کے مرض میں مبتلا اور ایک گنجا رہتے تھے۔ ان دونوں کی آزمائش کے لیے اللہ نے ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا تاکہ وہ ان سے ان کی خواہش معلوم کرے۔ وہ فرشتہ پہلے اس نابینا کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ نابینا نے اپنی بصارت کے علاوہ زر و مال کی خواہش ظاہر کی اور یہ بھی کہا کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس بکریوں کے ریوڑ ہوں۔ تو اس فرشتے نے اس کی دونوں خواہشیں پوری کر دی۔ پھر وہ فرشتہ اس مبروس کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ مبروس بولا کہ اس کی خواہش ہے کہ اس کا وہ مرض دور ہونے کے علاوہ اسے چمکتا دمکتا رنگ اور خوبصورتی اور ایک اونٹ مل جائے تاکہ وہ اس پر سواری کر سکے۔ چنانچہ اس فرشتے نے خدا کے حکم سے اس مبروس کی خواہش بھی پوری کر دی۔ آخر میں وہ فرشتہ اس گنجے کے پاس گیا اور اس سے اس کی خواہش پوچھی تو وہ بولا کہ وہ چاہتا ہے کہ اسے گنجے پن سے نجات حاصل ہونے کے علاوہ اسے شعر گوئی میں مہارت حاصل ہو جائے تاکہ وہ اپنی حسب منشا خوبصورت شعر کہہ سکے۔ اس فرشتے نے خدا کے حکم سے اس گنجے کی دونوں خواہشیں پوری کر دی۔ اس کے بعد اس فرشتے کو خدا کی طرف سے حکم ملا کہ وہ ان تینوں کے پاس دوسری شکل میں جائے اور یک کے بعد دیگرے ان سے پہلے کی طرح ان کی خواہشات دریافت کرے۔ چنانچہ وہ فرشتہ خدا کے حکم کے مطابق دوسری شکل میں باری باری ان کے پاس گیا اور ان سے ان کی خواہشات پوچھی۔ پہلے وہ اس نابینا کے پاس گیا اور اس سے اس کی خواہش دریافت کی تو وہ بولا کہ مجھے میری بصارت تو ایک دوسرے شخص نے لوٹا دی ہے، مگر اس سے کیا ہوتا ہے کیونکہ میرے پاس اتنا زر و مال ہے اور نہ بکریوں کے اتنے ریوڑ جتنے میں چاہتا ہوں، کیونکہ دوسروں کے پاس مجھ سے کہیں زیادہ دولت ہے اور ان کے پاس بکریوں کے ریوڑ بھی مجھ سے بہت زیادہ ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ مجھے دوسرے تمام لوگوں سے زیادہ یہ چیزیں مل جائیں۔ جب وہ اس مبروس کے پاس پہنچا تو وہ اپنے اونٹ پر سوار ہو کر کہیں جا رہا تھا اور اس کی سنہری رنگت کے علاوہ اس کا خوبصورت چہرہ دمک رہا تھا۔ فرشتے نے اس سے اس کی خواہش پوچھی تو وہ بولا کہ آپ سے پہلے میرے پاس ایک شخص آیا تھا اور اس نے مجھ سے میری خواہش پوچھی تھی۔ میں نے اس سے کہا تھا میری خواہش ہے کہ میرا برس کا مرض دور ہو جائے، میری رنگت بدل کر سنہری ہو جائے اور میرا چہرہ خوبصورت ہو جائے۔ اس شخص نے میری پہلی دو خواہشیں تو پوری کر دی، لیکن مجھے میرا مانگا ہوا صرف ایک دو اونٹ دیا جس پر میں اس وقت سوار ہوں۔ لیکن آپ ہی سوچئے کہ اس ایک اونٹ سے بھلا کیا ہوتا ہے، جبکہ دوسروں کے پاس اونٹوں کے ریوڑ ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس ان سے کہیں زیادہ اونٹ ہو جائے۔ آخر میں وہ فرشتہ جیسا کہ اسے خدا کی طرف سے حکم ملا تھا اسے گنجے کی طرف گیا اور اس سے اس کا حال پوچھ کر اس کی خواہش پوچھی تو وہ گنجا جس کے سر پر خوبصورت بال اگائے تھے اور وہ اپنی دھن میں اپنی شعر بڑی سریلی آواز میں جھوم جھوم کر گا رہا تھا، بولا کہ بھائی مجھے اور کیا چاہیے، جبکہ خدا نے میری خواہش کے مطابق تمہارے ہی جیسے ایک بھلے شخص کے ذریعے جو انسان کی شکل میں شاید کوئی فرشتہ تھا میرا گنجا پن دور کر کے مجھے اپنے فضل و کرم سے یہ خوبصورت بال عطا فرمائے، اور اس کے علاوہ میری حسب خواہش شعری بھی مہارت اور یہ خوش گلی بخشی۔ اس کی ان بخشوں پر میں اس کا جس قدر شکر ادا کروں تھوڑا ہے۔ اس کے بعد وہ گنجا بولا کہ آپ کی طرف سے پرسش احوال اور میری خواہش پوچھنے کا شکریہ، جائیے، مجھے اس سے زیادہ آپ کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اس روایت کے آخر میں بیان کیا گیا ہے کہ ان پہلے دو اشخاص یعنی اس نابینا اور اس مبروس کو خدا نے ان کی ناشکر گزاری اور حد سے زیادہ حرص و ہوس کی وجہ سے سزا کے طور پر ان کی پہلی حالت پر لوٹا دیا، جبکہ اس گنجے کی شکر گزاری اور قناعت پسندی کی بنا پر اسے پہلے سے زیادہ دولت و ثروت اور عزت سے نواز دیا اور پہلے سے کہیں زیادہ سرفرازی کے قابل بنا دیا۔ نیز اس فرشتے کے ذریعے اس سے بھی یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی ان صفات پر جن کی اس نے آزمائش کی تھی اس سے خوش ہو گیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت بھی بنی اسرائیل کی متعدد دوسری قصوں کے ساتھ بیان کی ہے۔ بنی اسرائیل کے بہت سارے دوسرے قصے کتابوں میں لکھے گئے ہیں، لیکن ہم نے بخوف طوالت یا انہیں بیان کرتے ہوئے دانستہ گریز کیا ہے۔